اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج منطق و طیر کی تیسری قسط میں ہم پرندوں کے عذروں کی بات کریں گے جو وہ ہدہد کے سامنے کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ قسط میں بتایا تھا کہ جب ہدہد نے بادشاہ سیمرغ کی صفات بیان کی تو تمام پرندے اس بادشاہ تک پہنچنے کے شوق و اشتیاق میں مبتلا ہو گئے، لیکن جیسے ہی ہدہد نے سیمرغ تک پہنچنے کے راستوں کی دشواریوں کا ذکر کیا تو تمام پرندوں کا شوق سرد ہو گیا اور وہ مختلف عذر تراشنے لگے۔ یہ پرندے اصل میں انسان کی نمائندگی کرتے ہیں کہ جب انسان کو رب کی معرفت، قرب اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی طرف بلایا جاتا ہے تو انسان نفس انسانی کے زیر اثر آ کر جتنے عذر تراشتا ہے، بیان کرتا ہے۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ نے کمال ادبی انداز میں پرندوں کے واقعے کی تمثیل بیان کرتے ہوئے ان تمام عذروں کو خوبصورتی سے پیش کر دیا ہے۔ ان تمام عذروں سے عطار رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ روحانی سفر میں انسان کے نفس کی خواہشات اور دنیاوی علائق کی وجہ سے درپیش رکاوٹوں کو ظاہر کرے۔ عطار رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ حقیقی روحانی ترقی کے لیے ہمیں اپنے نفس اور دنیاوی خواہشات پر قابو پانا ضروری ہے۔ یہ داستان ایک روحانی رہنمائی ہے کہ کس طرح انسان ان مشکلات کو پار کر کے حقیقی معرفت اور اللہ کے قرب کو حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے بلبل ہدہد کے پاس آتا ہے اور اپنا عذر پیش کرتا ہے۔ بلبل کا عذر یہ ہے کہ وہ گل کے عشق میں مبتلا ہے اور اس کے عشق میں اتنا مگن ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف توجہ دینا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ گلاب کا حسین چہرہ ہی اس کی محبت کی معراج ہے اور اسی کی خوشبو سے اس کی زندگی خوشگوار ہے۔ بلبل سمجھتا ہے کہ گل کی محبت میں وہ اتنا مشغول ہو چکا ہے کہ اس کے دل میں سیمرغ کی محبت کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ بلبل کے اس عذر کا جواب ہدہد یعنی مرشد کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ ہدہد بلبل کو سمجھاتا ہے کہ وہ ایک فانی اور عارضی چیز یعنی گلاب کی محبت میں مبتلا ہو کر ایک اعلیٰ اور ابدی حقیقت یعنی سیمرغ سے غافل ہو گیا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کو بھول گیا ہے۔ ہدہد کہتا ہے کہ گلاب ایک دن مرجھا جائے گا اور اس کی خوشبو ختم ہو جائے گی، لیکن سیمرغ کی محبت ایک حقیقت ہے جو کبھی زائل نہیں ہوتی۔ اس لیے بلبل کو چاہیے کہ وہ اپنی توجہ فانی چیزوں سے ہٹا کر حقیقی اور دائمی حقیقت کی طرف متوجہ ہو اور سیمرغ کی تلاش میں اپنے سفر کا آغاز کرے۔ یعنی اس عذر اور اس کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو فانی اور عارضی محبتوں سے نکل کر ایک اعلیٰ حقیقت یعنی ذات حق تعالیٰ کی تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ اس ذات کی حقیقت ہی ابدی ہے۔ بلبل کے عذر کو مزید واضح کرنے کے لیے عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شہزادی کی حکایت بھی بیان کی ہے، کیونکہ بلبل نے پھول کی محبت میں یہ بات کی تھی کہ وہ بہار کے موسم میں مجھے دیکھ کر ہنستا ہے اور میرے لیے اس کی مسکراہٹ ہی سب ہے۔ اس پر ہدہد کہتا ہے کہ وہ تیری محبت میں تجھے دیکھ کر ہنستا نہیں بلکہ اس کا ہنسنا تجھ پر تنزیہ ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شہزادی کی حکایت بیان کی ہے جس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ عطار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شہزادی اپنی خوبصورتی اور حسن میں بے مثال تھی اور اس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دن ایک عاشق جو ایک دنیاوی فقیر تھا اس شہزادی کے حسن کا دلدادہ ہو گیا اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس غریب کی نظر جب شہزادی پر پڑی تو اس کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ہی صرف ٹکڑا تھا جو اس کے حسن میں گم ہو کر زمین پر گر پڑا۔ وہ لڑکی اس پر ہنسی اور بھاگ کر چلی گئی۔ اس فقیر نے اس ہنسی کو ادا سمجھا اور پسندیدگی کا اظہار سمجھ لیا۔ اس عاشق پر عشق کی شدت نے اس قدر غلبہ کیا کہ سب کچھ چھوڑ دیا اور شہزادی کی خاطر ہر طرح کی سختی برداشت کرنے لگا۔ اس کے محل کے چکر لگاتا اور 7 سال تک شہزادی کے کتوں کے ساتھ سوتا رہا۔ ایک دن اس شہزادی کے ملازمین اور نوکر اس بات سے آگاہ ہو گئے اور اس کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ پوشیدہ طور پر شہزادی نے فقیر کو بلوا کر کہا کہ تیرے جیسے شخص سے میں کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ یہ لوگ تیرے قتل کا ارادہ لیے بیٹھے ہیں اور تو 7 سال سے میری محبت میں میرے محل کے چکر لگا رہا ہے۔ تو اپنی جان کو بچا لے اور یہاں سے بھاگ جا۔ اس نے کہا مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، یہ جان تو میں پہلے ہی تجھ پر قربان کر چکا ہوں، بس مجھے اتنا بتا دے کہ اس وقت تو مجھ پر ہنسی کیوں تھی؟ کیونکہ میں اسے پسندیدگی سمجھ بیٹھا تھا اور تیری ایک جلوے کی تڑپ میں تیرے محل کے چکر لگا رہا ہوں اور ایک دیوانہ ہوا ہوں۔ تو شہزادی نے جواب دیا چونکہ میں نے تجھے بے ہنر دیکھا تھا، اے جاہل، میں اس لیے تجھ پر ہنسی تھی۔
تیرے سر اور منہ پر ہنسنا واجب ہے لیکن تیرے سامنے ہنسنا غلطی ہے. یعنی اس نے کہا کہ میں تجھ پہ طنزیہ ہنسی تھی. تو یہی بات عطار رحمۃ اللہ علیہ نے بلبل کے اس میں سمجھائی کہ ظاہری حسن پر مر مٹنا اور ظاہری حسن میں کھو جانا اور اسی کو سب سمجھنا اور اللہ کی ذات کو بھول جانا، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے بھی دور کرتی ہے اور انسان کے ہاتھ میں دنیا بھی نہیں آتی. یہ دنیاوی حسن ایک دن ختم ہو جائے گا اور انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا. تو بات یہ ہے کہ اس حقیقی حسن کی طرف بڑھا جائے جو تمام حسن کا خالق ہے. دوسرا عذر طوطے کی صورت میں عطار رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا کہ طوطا آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پرندوں میں حضرت خضر علیہ السلام جیسا درجہ رکھتا ہوں، میرے لیے زیبا ہے کہ میں آب حیات پیوں. یعنی طوطا اپنی قید اور خوبصورتی سے محبت کرتا ہے اور اسے سیمرغ کی تلاش میں خشکی سے گزرنا مشکل لگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے لیے آب حیات ہی سب کچھ ہے. یعنی وہ آزادی کا عاشق ہے اور اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہے. شیخ ہدہد طوطے کے عذر کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تو اپنی زندگی کے لیے آب حیات حاصل کرنا چاہتا ہے، میرے سامنے سے دور ہو، تیرے جسم میں مغز اور عقل نہیں ہے، تو اس جان کا کیا کرے گا، اسے اپنی معشوق پر قربان کر دے. سکندر نے بہت مشکلات برداشت کی اور آب حیات کے عشق میں مر گیا. تو اگر حقیقت کو پانا چاہتا ہے تو میری طرح سیمرغ کی تلاش میں نکل. تو دنیا کے حرص اور آرزو میں مبتلا ہو کر کسی کا محتاج نہ بن. تو اگر اسی زندگی کی محبت میں مبتلا رہا تو اپنی منزل مقصود تک کبھی نہیں پہنچ سکتا. یعنی طوطا جو ہے وہ اصل میں جو عذر پیش کر رہا ہے وہ اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہے، طویل زندگی چاہتا ہے، اپنے حسن پہ نازا ہے، اپنی خوبصورتی پہ نازا ہے، اپنی پیاری آواز پہ نازا ہے اور وہ طویل زندگی جینا چاہتا ہے، یعنی آب حیات کو پینا چاہتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں تو مزے سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں سیمرغ کی تلاش میں خشکی کے اتنے مشکل سفر کہاں کر سکتا ہوں. تو اسی بات کو پھر عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ہدہد کی طرف سے جواب دیا کہ اس آب حیات کی تمنا نہ کر. اس آب حیات کی تمنا میں تو سکندر بھی ہاتھ سے جان اپنی گوا بیٹھا، بلکہ اس مالک حقیقی کی طرف جا کہ جو اصل میں، یعنی اگر تیری روح اس کی محبت میں آ گئی تو اپنے اس جسم کے پنجرے سے بھی تو آزاد ہو جائے گا. اس بات کو سمجھانے کے لیے پھر عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دیوانے کی حکایت بیان کی ہے جس نے حضرت خضر علیہ السلام سے گفتگو کی تھی. عطار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بلند مرتبہ دیوانہ تھا. خضر علیہ السلام نے اس سے کہا، اے مرد کامل، میرا دل چاہتا ہے کہ تو میرا دوست ہو جائے. دیوانے نے جواب دیا، تو میرے مطلب کا نہیں ہے، یعنی میں تیرا دوست نہیں بن سکتا کیونکہ تو نے آب حیات پیا ہوا ہے، اس لیے تو ہمیشہ زندہ رہے گا. میں ایسا شخص ہوں کہ ہر وقت اس جان سے رہائی پانے کا سوچتا رہتا ہوں کیونکہ بغیر معشوق خدا کے مجھے راحت نہیں ملتی. چونکہ تو ہر وقت اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے اور میں ہر وقت اپنی جان قربان کرنے کی فکر میں رہتا ہوں، ہمارے لیے مناسب یہی ہے کہ پرندوں کی طرح ایک دوسرے سے ہمیشہ علیحدہ علیحدہ رہیں. یعنی طوطا جو زندگی کے طویل ہونے کی امید کے عذر کے ساتھ موت کے خوف کا شکار ہے، عطار رحمۃ اللہ علیہ ہدہد کے ذریعے طوطے کو، یعنی ایسے انسانوں کو جو زندگی کی محبت میں گرفتار ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی آزادی، خوبصورتی اور راحتیں انسان کو حقیقی آزادی سے محروم کر سکتی ہیں. حقیقی آزادی اور سکون اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنی روح کی تلاش میں نکلتا ہے اور فانی چیزوں کو ترک کر کے ابدی حقیقت کی جانب بڑھتا ہے. آج ہم نے دو پرندوں کے عذر پہ بات کی اور ہدہد نے ان دو پرندوں کا جو عذر کا جواب دیا اس کے اوپر اس کا ایک خلاصہ پیش کیا. اگر آپ اس کی پوری ڈیٹیل پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو منطق الطیر کا مطالعہ کرنا پڑے گا. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اختصار کے ساتھ اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں اور اس میں جو اہم باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں. انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر جو دیگر پرندے ہیں ان کا عذر اور اس پر جو فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے جوابات ہدہد کی صورت میں دیے ہیں اور اس میں جو حکایات بیان کی ہیں اس کا خلاصہ پیش کریں گے. تو آج کی قسط یہیں تک ہے.